اسپین کی نائب وزیر اعظم کا اسرائیل کے خلاف جلد پابندیاں لگانے کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر کینیڈین رکن پارلیمنٹ کا احتجاج۔ حکومت سے اسرائیل کو روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ فوری جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ 5 سال میرا نہیں ملک کا نقصان ہوا، عوام کو بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا۔ بل دینے کے لیے لوگ جائیداد فروخت کرنے لگے۔ غریب بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ ملک میں اتنی تیزی سے مہنگائی کبھی نہیں بڑھی۔ ملک کو کسی کی نظر لگ گئی۔ نواز شریف کا کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ عوام جسے منتخب کریں گے وہی وزیر اعظم ہوگا۔ قوم نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے گی تو سب قبول کریں گے۔ رونے دھونے اور الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا۔ غلطیاں تلاش کرنے کے لیے سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ شہباز شریف کی کوئٹہ میں گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری کو چھوٹا بھائی قرار دے دیا۔ لشکری رئیسانی اور نواب اسلم رئیسانی کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت۔ مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ لشکری رئیسانی نے شمولیت کی دعوت اپنے لیے اعزاز قرار دے دی۔ کوئٹہ کے سراوان ہاؤس میں شہباز شریف سے بلوچ رہنماؤں کا سیاسی اور بلوچستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف مبینہ عدلیہ مخالف تقریر پر توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ نون لیگ کے قائد کے خلاف 2018 سے درخواست زیر التوا تھی۔ درخواست گزار کی جانب سے کوئی بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ بادی النظر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ جیل ٹرائل کے لیے پیش کی شرائط پوری کرنے کی کوئی دستاویز ریکارڈ پر نہیں لائی گئی۔ وفاقی کابینہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ اٹارنی جنرل فیصلے کی کاپی عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکے۔ انصاف پر مبنی فیصلے کے لیے مطلوبہ دستاویزات ریکارڈ پر لانا لازم ہے۔ عدالت سائفر کیس کے ٹرائل پر آئندہ سماعت تک حکم امتناعی جاری کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 17 نومبر تک توسیع کر دی۔ بشرا بی بی کی جانب سے کوئی بھی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ چلہ تو پورا ہو گیا مگر اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ زندگی میں دوستی اور دشمنی دونوں بھرپور نبھائی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ فیض آباد دھرنا کیس میں اہم پیش رفت۔ وفاقی حکومت نے تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ اور 2 ریٹائرڈ سابق آئی جیز شامل۔ انکوائری کمیشن کی تفصیلی ٹی او آرز کی بھی کابینہ نے منظوری دے دی۔ اٹارنی جنرل نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کریں گے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا پر حملہ۔ احاطے میں کئی بم برسا دیے۔ اندھا دھند فائرنگ بھی کی۔ اسپتال کے دروازے توڑ دیے۔ صہیونی فوج نے اسپتال کے چاروں اطراف کڑا پہرا لگا دیا۔ اسرائیلی فوج نے کارروائی کو ٹارگیٹڈ آپریشن کا نام دے دیا۔ ایندھن نہ ہونے سے اسپتال میں نوزائیدہ بچوں کو گرم پانی کے قریب رکھا جانے لگا۔ صہیونی فوج کا غزہ میں حماس کے زیر انتظام پارلیمنٹ اور دیگر اداروں پر قبضے کا دعویٰ۔ حماس نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ مغربی کنارے طولکرم پر اسرائیلی فوج کی 15 گھنٹے مسلسل بمباری۔ پناہ گزین کیمپ میں گھر پر ڈرون حملے سے 7 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 تک پہنچ گئی۔ مغربی کنارے اسرائیلی بلڈوزرز نے یاسر عرفات کی یادگار سمیت 70 سے زائد گھروں اور 80 دکانوں کو مسمار کر دیا۔ امریکہ الشفا اسپتال پر اسرائیلی حملوں کے دفاع میں کھل کر سامنے آ گیا۔ حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قرار دے دیا۔ حماس نے الشفا اسپتال میں اسلحہ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائی کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کا الزام۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے بھی اسرائیل کے الشفا اسپتال پر حملے کی حمایت کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی حمایت کرنے پر شہریوں کا وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج۔ سین فرانسسکو میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے۔ ایمسٹرڈیم میں تقریب کے دوران بچی فلسطینیوں کی حمایت میں چیخ اٹھی۔ تہران میں فلسطین اسکوائر پر علامتی لاشیں رکھ کر غزہ میں شہید بچوں سے یکجہتی کا اظہار۔ غزہ میں جاری جارحیت پر انسانیت بھی شرمندہ ہو گئی۔ عقل اور ذہانت کا ملاپ ہی ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے۔ موجودہ دور میں جنگوں سے انسانیت اور وسائل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ صدر عارف علوی کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے پالیسی سطح مذاکرات کا آج آخری راؤنڈ۔ بات چیت کی کامیابی آئی ایم ایف کے اطمینان سے مشروع۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان اور آئی ایم ایف کا اسٹاف سطح پر معاہدہ ہو جائے گا۔ 70 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط بھی مل جائے گی۔ آئی ایم ایف کو رواں مالی سال ٹیکس ہدف حاصل نہ ہونے کے خدشات۔ آئی ایم ایف نے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھا دیے۔ حکومت کی آئی ایم ایف کے اعتراضات دور کرنے کی کوشش۔
सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के अहदों के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। साहब का लफ्ज सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। अदालत के रिमार्क्स।